استعمال ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والا خارجی دہشت گرد بھی افغان شہری نکلا ہے۔ شناخت خارجی احمد عرف عبداللہ ابوذر کے نام سے ہوئی ہے۔ افغان صوبہ بلخ کا وہ رہائشی تھا۔ تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان سرزمین کا استعمال ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والا خارجی دہشت گرد بھی افغان شہری نکلا ہے۔ شناخت خارجی احمد عرف عبداللہ ابوذر کے نام سے ہوئی ہے۔ افغان صوبہ بلخ کا رہائشی تھا۔ خارجی احمد عرف قاری عبداللہ ابوذر طالبان کی اسپیشل فورسز کا حصہ بھی رہ چکا ہے۔ 16 فروری 2026 کو باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والا خارجی دہشت گرد بھی افغان شہری نکلا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان سرزمین کا استعمال ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والا خارجی دہشت گرد بھی افغان شہری نکلا۔ شناخت خارجی احمد عرف عبداللہ ابوذر کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ افغان صوبہ بلخ کا رہائشی تھا۔ اور اسی پر بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار دفاعی تجزیہ کار سید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، پاکستان میں دہشت گردی میں افغان سرزمین کا استعمال، اب تو اس کے ناقابل تردید شواہد بھی منظر عام پر آ گئے ہیں، کیا سے دیکھتے ہیں آپ ان ساری چیزوں کو؟ ہم انٹرنیشنلی اپنا موقف کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تفصیلات آج سامنے آئی ہیں یہ بڑی اہم ہیں اور بڑی کنونسنگ ہیں عالمی برادری کے لیے، کیونکہ تین چیزیں اس میں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں براہ راست جو افغان سیکیورٹی فورسز کی جو اعلیٰ تربیتی شعبہ ہے، اسپیشل فورسز کا جو حصہ رہا ہے قاری عبداللہ ابوذر، وہ خود براہ راست ملوث تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف افغان حکومت یا حکام جو ہے وہ دہشت گردی کی سرپرستی نہیں کر رہے، بلکہ ان کے اعلیٰ افسران اور حکام براہ راست پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی، داعش، بی ایل اے، بی ایل ایف ایسی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں جن کو مکمل سرپرستی اور سہولت کاری حاصل ہے، ہتھیاروں کے اعتبار سے، ریکروٹمنٹ کے اعتبار سے، ٹریننگ کے اعتبار سے، ان کی تربیت کا نظام موجود ہے اور ان کی حوصلہ افزائی اور سپورٹ کی جا رہی ہے، جو مغربی افواج وہاں پہ اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے استعمال کے ذریعے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو گمراہ کن عناصر ہیں وہ نوجوانوں کو گمراہ کر کے افغانستان تربیت کے لیے لے جاتے ہیں، اور پھر ان کو پاکستان میں یہ بیانیہ گھڑا جاتا ہے کہ جی وہ مسنگ پرسنز ہیں، اور پھر ان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ثابت کرتی ہیں، اور پھر جس طرح کی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ حال ہی میں پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں 70% جو حملے ہیں ان میں افغانستان کا عمل دخل ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو کہ ہمیں چاہیے کہ عالمی سطح پہ تمام سفارتی فورمز پہ اٹھائیں، کیونکہ اب پاکستان جو ہے صرف اپنے بقا کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ وہ عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، کیونکہ کل کو یہ دہشت گرد تنظیمیں جو عالمی اور علاقائی امن کو خراب کرنا چاہتی ہیں وہ پاکستان سے بیونڈ دیگر ممالک میں بھی دہشت گردی کر سکتی ہیں، مغربی ممالک میں بھی کر سکتی ہیں، سینٹرل ایشیا میں بھی کر سکتی ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ عالمی برادری جو ہے پاکستان کے ساتھ تعاون کرے، ہر اعتبار سے، سفارتی، سماجی، معاشی، قانونی اعتبار سے، اور اقوام متحدہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کیس بلڈ کیا جانا چاہیے کہ ان کے اوپر جو معاشی پابندیاں ہیں وہ بڑھانی چاہیے، تاکہ افغان حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ دہشت گردی کا خاتمہ اپنی سرزمین سے بھی کریں اور اس خطے کی ترقی خوشحالی کے امن میں اپنا حصہ بھی ڈالیں۔ جی بالکل سید محمد علی صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کو اس کو سفارتی محاذ پر اور اٹھانا چاہیے، اس معاملے کو اجاگر کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی عالمی دنیا، عالمی اداروں کو بھی اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ تو آپ کے خیال سے اور کیا پابندیاں ہیں جو افغانستان پر عائد کی جا سکتی ہیں تاکہ ان کو سلب کیا جا سکے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم انفارمیشن ہے جو ابھی آپ نے شیئر کی ہے کہ براہ راست جو افغان فوجی اہلکار اور حکام ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ یہ ثبوت ہمیں اقوام متحدہ کے سامنے رکھنے چاہیے، یہ ثبوت ہمیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے سامنے رکھنے چاہیے، اور جو افراد اور ادارے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کو سپورٹ کرنے میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہمیں عالمی قانون کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے اوپر پابندیاں لگیں، ان کو سینکشن کیا جائے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سپورٹ کر کے یا اس میں ملوث ہو کے وہ سروائیو نہیں کر سکتے، اور عالمی برادری بھی جو ہے اور عالمی قانون بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔
ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کی پشپناہی سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ واضح ہے کہ دہشت گردوں کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں؟ دیکھیں اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان نے بارہا یہ بات کی ہے اور ڈاکومنٹری ویڈیو ہر چیز کے پروف کیے ہیں, اور ابھی آپ کے سامنے باجوڑ میں بھی جو ہے وہ افغان شہری ہے اور باجوڑ میں بالکل بارڈر کے نزدیک ہے. اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہر وقت ان کی ٹیکٹ اپروول بھی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, ان کی سپورٹ بھی ہے, اور جس کی وجہ سے یہ طالبان جو افغان شہری ہیں یہ ان میں ملوث ہوتے ہیں دہشت گردی کے اندر, اور پوری ان کو سرپرستی یہ افغان طالبان کی حامل شامل ہے. اور یہی 6 فروری کو بھی اسلام آباد میں جو ایک دھماکہ ہوا خودکش حملہ تھا اس میں بھی ان کے لوگ شامل تھے. 11 نومبر 2025 کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں تھے, اس میں بھی ان کے لوگ شامل تھے. ان کا تعلق افغانستان سے تھا, وہیں ان کو ٹریننگ دی گئی تھی. اس ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں اب یہ کنفرم ہو چکا ہے, اور پاکستان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک مؤثر طریقے سے اسلام آباد میں جتنے ہمارے امبیسڈر تھے ان کو پہلے بتایا جائے, ان کو بریف کیا جائے, اور اس کے بعد پھر اس کو ایک امریکنس کو, یورپین یونین کو, یونائیٹڈ نیشنز کو, اسلامک OIC کو, ہمیں وی مسٹ ٹیل دیم کہ دس از واٹ اٹ از. بٹ انڈیا اپنی پراکسیز کو یوز کر رہا ہے افغانستان کے طور پہ. افغان تعلیمی رجیم اس سے پراپر شامل ہے, اینڈ ایٹ بفور وی ٹو گو کراس بارڈر سارٹ آؤٹ انڈیا ان کو افغانستان کے اندر ان کو نکیل ڈالیں انڈینس کو بھی. ادروائز یہ اس طرح تو ہم روزانہ شہادتیں دیتے رہیں گے, ہم 200-250 انٹیلیجنس آپریشن کرتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں گے, اور اس کے بعد قربانیاں بھی دیتے رہیں گے. ایسا یہ حارث نواز صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. عابد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عابد صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا. عابد صاحب یہ کہے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان سرزمین کا استعمال بالکل واضح ہو گیا ہے, ناقابل تردید شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ کے خیال سے اب پاکستان کا ایک مؤثر حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ جی بہت شکریہ. جیسے ابھی بریگیڈیئر حارث بھی کہہ رہے تھے جی, یہ اگر اس کا کچھ اس کے اوپر کوئی ایسی حکمت عملی جو ان ڈپلومیٹک ٹرمز بنانی پڑے گی جو کہ پریشرائز کر سکے اس ملک کو جو کہ یہ سارے فتنہ کے پیچھے ایکچولی موجود ہے, کیونکہ ادروائز تو یہ پھر فار ایور وار ہو جائے گی. اور کوئی بھی قوم آپ کو پتا ہے جو 100 ایئرز وار, اسپینش ہسٹری ساری آپ دیکھیے جو یورپین ہسٹری میں, تو وہ جو 100 ایئرز وارس تھیں انہوں نے جو امپائر ختم کر دی تھی. تو یہ تو پھر ایک ایسا ایک شروع ہو جائے گا, اور جس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے نہ صرف پاکستان کا بلکہ خدا نہ خواستہ پورے ریجن کو نقصان ہوگا. پورا ریجن اس سے ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ایک کے بعد ایک اگر آپ دیکھیں کیا شاید باجوڑ کا واقعہ ہو, اترلائی کا واقعہ ہو, اسلام آباد کے چیری کا واقعہ ہو, جعفر ایکسپریس ہو, یو نیم اٹ, کسی بھی جگہ آپ دیکھیں تو جو DNA کرایا جاتا ہے سوسائڈ بامر کا وہ اس میں سے وہ افغانی نکلتا ہے. پھر ایون جو یہ جتھے جو انفلٹریٹ کر کے آتے ہیں اور یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اٹیکس کرتے ہیں, ریڈز کرتے ہیں, ان میں ایون کچھ افغان نیشنل آرمی کے ایکس جو لوگ ہیں وہ بھی نکلے. تو یہ ایک اس سے لگتا یہ ہے کہ جو رجیم ہے وہ شاید جو پہلے اپنی ڈینائبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ جی ہمیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا, یہ اپنے اپنے ریجن سے کہ جو بارڈر کے ساتھ ایفیلیٹڈ ریجنز ہیں وہاں سے لوگ تشکیل ہو کے آ جاتے ہیں. تو اب تو لگتا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے ان کی, شاید وہ خود بھیجتے ہیں یا وہ پوری طریقے سے ان کو پتہ بھی ہے اور پوری طریقے سے ان کی انوالومنٹ بھی ہے. تو اب آئی تھنک یہ اب دس از دا ٹائم کہ اس کو اب پاکستان کو بھی انہینس کر دینا چاہیے. ٹیررزم کو تو پاکستان الحمدللہ آرمڈ فورسز, پیراملٹری فورسز, پولیس اور عوام بہت اچھے طریقے سے فائٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو پوری دنیا کو اب یہ ریلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ کیسے ایک اسٹیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے انٹرفیئر کر رہی ہے اور ایز اے اسٹیٹ پالیسی ٹیررزم کو فروغ دے رہی ہے اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. بالکل درست بات ہے آپ کی. پاکستان میں دہشت گردی میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا طالبان رجیم کی دہشت گردی کی مکمل سرپرستی اور سہولت کاری کا بالکل واضح ثبوت ہے. سید محمد علی صاحب اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عابد لطیف صاحب موجود تھے, آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ.